الحمدللہ پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن ان میں سے جو بڑے بڑے معجزات ہیں وہ ایک قرآن مجید ہے اور دوسرا سب سے بڑا آپ کا معجزہ ختم نبوت ہے، اور تیسرا بڑا معجزہ معراج ہے، اور چوتھا بڑا معجزہ صحابہ کرام کا وجود ہے۔ سب سے بڑا جو معجزہ آپ کا ہے وہ قرآن مجید ہے، اور یہ قرآن مجید بڑی مقدس اور مبارک آسمانی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی آسمانی کتب ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور صحائف ہیں۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے کوہ طور پر بلا کر عطا فرمائی۔
فرمایا کہ کوہ طور پر جاؤ، وہاں آپ کو کتاب ملے گی۔ انجیل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے معبد خانے میں جہاں پر وہ عبادت کیا کرتے تھے وہاں پر ان کو ملی، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کے معبد خانے میں ملی۔ لیکن قرآن اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا گھر میں نہیں، بلکہ جہاں پر آپ ہوتے تھے، آپ مکے میں ہیں تو قرآن بھی مکے میں اترتا ہے، آپ مدینے میں ہیں تو قرآن بھی مدینے میں اترتا ہے، آپ بازار میں ہیں تو قرآن بھی بازار میں اترتا ہے، آپ احد پر ہیں تو قرآن بھی احد پر اترتا ہے، آپ میدان بدر میں ہیں تو قرآن بھی میدان بدر میں اترتا ہے، حتیٰ کہ آپ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر مبارک پر ہیں تو قرآن بھی وہاں بستر پر اترتا ہے۔ آپ کو کہیں بھیجا نہیں گیا کہ فلاں جگہ جائیے وہاں پر آپ کو قرآن ملے گا، بلکہ جہاں پر آپ ہوتے تھے وہیں پر قرآن اترتا تھا، آپ کو قرآن ملتا تھا۔ تو قرآن یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہیں ایسے واقعہ کو جو خلاف عادت ہو اور نبی کے ہاتھ پر اس کو اللہ جل شانہ ظاہر فرماتے ہیں۔ تو یہ قرآن بہت بڑا معجزہ ہے۔ غالباً 1935 کی بات ہے جب ہٹلر کا دور تھا اور اس وقت جرمنی بہت بڑا طاقتور ملک تھا۔ تقریباً 70 بائبلوں کو انہوں نے جمع کیا، اکٹھا کیا۔ ایک بائبل کو کھولا وہ کچھ بتاتی ہے، دوسری بائبل کو کھولا وہ کچھ بتاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک بائبل بتاتی ہے کہ صبح ہے، دوسری بائبل بتاتی ہے کہ شام ہے، ایک بائبل بتاتی ہے کہ دن ہے، دوسری بائبل بتاتی ہے کہ رات ہے۔ اب بڑے پریشان کہ کس کو کیسے پیمانہ بنایا جائے، ان میں تو کوئی اتحاد ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں کی جو کتاب ہے قرآن مجید، اور اس وقت یہ کمپیوٹر کا زمانہ نہیں تھا بلکہ ہاتھ کے ساتھ نسخے لکھے جاتے تھے، تو انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید جو ہے اس کو جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اور تقریباً 4000 نسخے جمع کیے گئے قرآن مجید کے۔ یہ اس کے میں معجزہ ہونے کی بات کر رہا ہوں۔ جب 4000 نسخے ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن مجید کے جب جمع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں تو کسی ایک نسخے میں بھی ان کو غلطی نہ مل سکتی۔ یہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اترا یہ بہت بڑا معجزہ تھا اور یہ چیلنج تھا۔ اللہ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں قُلْ لَا اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، کہ اے میرے نبی ان سے کہہ دیجیے کہ اگر سارے انسان، سارے جنات جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تو لا یاتون بمثل ھذا القرآن، اس قرآن کی جو مثل ہے وہ نہیں لا سکتے۔ لا یاتون بمثل، اس کی مثال، اس کی نظیر نہیں لا سکتے۔ حتیٰ کہ اگر یہ ایک دوسرے کے لیے ظہیر بھی بن جائیں، قرآن مجید میں الفاظ ظہیرہ کے آتے، ظہیر
ایک دوسرے کے ظہیر بن جائیں. مددگار نصیر کا لفظ نہیں بولا، ظہیر کا لفظ بولا. ظہیر کہتے ہیں کمر کے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے. جب یوں کسی چیز کو زور لگا جاتا ہے، دھکا لگایا جاتا ہے، تو اگر وہ ناکام ہو جائے تو پیچھے کی طرف گرتا ہے، پیٹھ کی طرف، پیٹھ کے بل گرتا ہے. تو یہ کہا گیا کہ تمہارے پیچھے وہ آخر تک لائن بنی ہوئی ہو انسانوں کی یا جنات کی، لیکن تم پھر بھی اس کی مثال نہیں لا سکتے. اس سے معلوم ہوا کہ یہ کتاب جو ہے قرآن مجید جو ہے یہ منزل من السماء، اللہ کی کتاب ہے، یہ بندوں کی کتاب نہیں، بندوں کی کلام نہیں ہے. اگر یہ من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے غیر کی ہوتی تو پھر لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، پھر اس میں کثرت کے ساتھ کثیر تم اختلاف پاتے، مگر اس میں کوئی اختلاف نہیں. بلکہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرما دیا شروع میں ہی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں ذرہ بھی شک شبہ نہیں. ایسی یہ عظیم کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بہت بڑا معجزہ ہے. اور یہ ایسا معجزہ ہے قرآن مجید کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو زبانی یاد ہو جاتا ہے، زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہوتا. چاہے جائے کہ ایک حرف کا فرق ہو، زبر زیر کا بھی فرق نہیں ہوتا. ہمارے سامنے ایسے ایسے واقعات ہیں. ایک مہینہ کیا، اس سے بھی کم دنوں میں قرآن مجید کو حفظ یاد کیا گیا. تو یہ قرآن مجید کا معجزہ ہے. تو اس لیے میں یہاں پر یہ بات بھی کرتا ہوں کہ ہمارے مدارس دینیہ جو ہے یہ اسلام کے قلعے ہیں، اسلام کی حفاظت کے ذرائع ہیں. اس لیے ان کا ہر اعتبار سے آپ خیال کیا کرو، ان کے ساتھ تعاون کیا کرو. جو بچے یہاں پر حفظ کرتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، عالم بنتے ہیں، جب تک وہ حافظ رہیں گے، عالم رہیں گے، جب تک وہ دین کا کام کرتے رہیں گے، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ رہے اور آپ کے لیے ذریعہ نجات ہوگا، ذریعہ ہدایت ہوگا. اس لیے ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرو. بلکہ غالباً کسی کا فرمان ہے یا غالباً حدیث ہے، مجھے اچھی طرح وہ ذہن میں نہیں ہے، کہ کن عالم، عالم بن جاؤ. اگر عالم بھی بن سکتے ہو تو متعلم، طالب علم بن جاؤ. اور اگر طالب علم نہیں بن سکتے ہو تو پھر ان سے ان کی وہ باتیں مستمعاً، ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی باتیں سنا کرو. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، ان کی مجلس میں بیٹھنا بھی اگر تمہیں وہ اگر فرصت نہیں ہے، تو پھر کم از کم یہ ہے کہ محبت، ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ. ولا تکن الخامسہ، پانچواں مت بننا. عالم بنو، طالب علم بنو، یا ان کی باتیں سننے والے بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو، لیکن پانچواں مت بننا کہ ان کے خلاف ہو، ورنہ فتح نہیں کا ہلاک ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے. تو اس لیے میرے عزیزوں ان سے محبت کیا کرو، ان کو محبت کی نگاہوں سے دیکھا کرو. آپ ان کے فضائل کے بارے میں احادیث کو اگر سنیں تو آپ کو لگے کہ یہ کوئی آسمانی مخلوق ہے، نورانی مخلوق ہے. بہت زیادہ ان کے فضائل، باقی کمی کوتاہیاں انسان ہے. اللہ جل شان نے مادے، دونوں مادے انسان میں رکھے ہیں. کوئی ہم وہ دور کے دھلے نہیں ہوتے کہ ہم اپنے آپ کو کہیں کہ ہم جبرائیل ہیں، یہ ہے وہ. ہم بھی انسان ہیں، کمی کوتاہی ہر انسان میں ہوتی ہے. سوائے انبیاء کے وہ معصوم ہیں، سوائے صحابہ کے وہ محفوظ ہیں، باقی انسان تو کمیوں کو مت دیکھو. لیکن آج اللہ تعالیٰ ہماری فضل فرمائے کہ ہم دیکھتے ہی صرف کمیوں کو، ان کی خوبیوں کو ہم دیکھتے ہی نہیں. یہ بیچارے صبح تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے تہجد پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد قرآن مجید کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر 11-12 بجے تک قرآن مجید پڑھتے رہتے ہیں، یاد کرتے رہتے ہیں. پھر زور کے بعد پھر شروع ہو جاتے ہیں، مغرب کے بعد پھر شروع ہو جاتے ہیں، عشاء کے بعد پھر تقریباً
گھنٹہ آدھا گھنٹہ پھر پڑھتے ہیں، پھر جا کر سوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، ان کی قدر کیا کریں۔ کبھی آپ آئیں یہاں آ کر دیکھیں کہ کیسے وہ تعلیم ہوتی ہے، کیسے بیچارے چٹائیوں پر بیٹھ کر وہ قرآن مجید یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سے محبت کیا کریں۔ بہرحال قرآن مجید یہ بہت بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور حدیث شریف میں آتا ہے، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی، آپ کا ایک یہ بھی معجزہ ہے پیارے حبیب کا، صحابہ کرام کا وجود، صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اتفاق نہیں ہوتا، یہ چناؤ ہوتا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ یہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی اللہ نے چنا اور پھر میرے اصحاب کو بھی اللہ نے چنا ہے۔ ہر ایک صحابی نہیں بنتا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے، اللہ کا چناؤ ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ نے خود اعلان فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور یہ مجھ سے راضی، اللہ سے راضی۔ تو اگر کوئی بدبخت اپنی زبان اگر استعمال کرے صحابہ کے بارے میں تو اس کی اپنی بد نصیبی ہے، اس کی اپنی بدبختی ہے۔ جب اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی حدیث میں آتا ہے، میں آپ کے سامنے حدیث پڑھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فی اصحابی۔ محدثین نے اس کے دو مطلب بیان کر رہے ہیں حدیث میں۔ ایک مطلب کہ میں تمہیں ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد، میرے چلے جانے کے بعد میرے صحابہ کے بارے میں کہیں زبان نہ استعمال کرنا۔ اور ایک اس کا مطلب یہ محدثین نے بیان فرمایا کہ پیارے حبیب یہ فرمانا چاہتے ہیں اپنے اصحاب کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، اصحاب کے بارے میں یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، گویا کہ ہاتھ جوڑ کر پیارے حبیب فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ میرے چلے جانے کے بعد میرے اصحاب کے بارے میں اپنی زبان کو ذرا سوچ سمجھ کر استعمال کرنا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو میرے اصحاب سے، صحابہ سے محبت کرتا ہے، اصل یہ ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، میرے اصحاب سے محبت کرتا ہے۔ اور جو ان سے بغض رکھتا ہے میرے اصحاب سے، اصل یہ ہے کہ وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے، مجھ سے دشمنی رکھنے کی وجہ سے میرے صحابہ سے دشمنی رکھتا ہے، میرے صحابہ سے بغض کرتا ہے۔ یہ حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، وَمَنْ آذَاهُمْ، جس نے میرے اصحاب کو تکلیف دی، دکھ دیا، فقط آذانی، اس نے مجھے دکھ دیا، مجھے اس نے تکلیف دی۔ اور وَمَنْ آذانی، جس نے مجھے تکلیف دی، اس نے فقط آذ اللہ، اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اس نے اللہ کو دکھ دیا۔ اب سوچتے جائیں کیسی نسبت ہے، صحابہ پھر نبی کے بعد اللہ جل شانہ، اور فقط آذ اللہ، جس نے اللہ کو تکلیف دی، فَيُوشِكُ أَن يَأْخُذَ، قریب ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو پکڑ، اور پھر إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ کی پکڑ بھی پھر بڑی سخت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، یہ صحابہ کی جماعت آج چینلوں پہ بیٹھ کر بدبختی ہے، گمراہ ہوتے ہیں، وہ پروفیسر اور آفیسر اور انجینئر وغیرہ جو ان کے بارے میں اپنی زبان استعمال کرتے ہیں۔ مجھے حدیث یاد آئی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مثال کے طور پر ایک دین کا عمل ہے، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا
کہ اس عمل کے جو 10 حصے، یہ میں سمجھانے کے لیے 10 حصے، آپ نے فرمایا کہ اس کے 10 حصوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ صحابہ سے فرما رہے ہیں اگر نہیں کرو گے، ایک حصہ بھی چھوڑ دیا تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر بہت خطرناک بات ہے۔ کیوں؟ اس وقت زمانہ نبوت میں فتنے شروع ہو گئے تھے۔ مثال کے طور پر مسلمہ کذاب ہے، اسود عنسی ختم نبوت کے منکر، اور آپ تو جانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو سارے فتنوں کے بارے میں بتا دیا کہ یہ فتنے برپا ہوں گے، روما ہوں گے، اور آپ نے آگے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ اس زمانے میں دین پر عمل کرنا ایسے مشکل ہوگا جیسے کہ انگارے کو ہاتھ میں لینا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اس زمانے میں، فتنوں کے زمانے میں، جو عمل کرے گا دین کے 10ویں حصے پر، 10 کے 10 حصے پر نہیں، 10ویں حصے پر، آپ نے فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسا کہ تم میں سے ایسے ہیں جیسا کہ 50 کے برابر وہ عمل کر رہا ہو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، وہ 50 کے برابر جو عمل کرے گا تو 50 کے برابر جو اس کو اجر و ثواب ملے گا، وہ 50 منا ہم میں سے ہوں گے یا ان میں سے ہوں گے؟ من ان میں سے ہوں گے۔ اس زمانے میں کے جو لوگ ہوں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منکم، تم میں سے، تم صحابہ میں سے۔ اندازہ لگائیں، گویا کہ آج کے زمانے میں دین کے ایک حصے پر عمل کرنا، 10 کے 10 حصے پر نہیں، ایک حصے پر عمل کرنا ایسے ہے جیسا کہ اس پر اجر و ثواب جو ملتا ہے وہ ایسے جیسا کہ 50 صحابہ کرام کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ میرے عزیزوں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، اس لیے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ یہ چینلوں پر جو مختلف بیٹھے ہوئے ہیں، یہ علماء نہیں ہوتے ہیں، یہ عالم مفتی نہیں ہوتے ہیں، یہ انجینئر ہیں یا ڈاکٹر ہیں یا پروفیسر ہیں یا آفیسر ہیں۔ یہ مسلمہ کذاب کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس نے ختم نبوت کا انکار کیا، نبی ہونے کے جب اس نے دعویٰ کیا تو تقریباً اس زمانے میں 22,000 اس کو نبی مان چکے ہیں، 22,000۔ حالانکہ وہ نبی اس وقت موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو ختم کیا، مرتدین جو تھے ان کو ختم کیا، اور اس جنگ میں، اس جہاد میں تقریباً 1200 صحابہ جو حافظ اور قاری تھے شہید ہوئے تھے اس فتنے کو کچلنے کے لیے۔ بدری صحابہ بھی ان میں موجود تھے۔ تو میرے عزیزوں، یہ فتنے ہیں، ہارے کے پیچھے مت چلو ورنہ پھر آپ کہیں کے بھی نہیں رہیں گے۔ یہ حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر آپ اپنے دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ یہ فتنوں کے پیچھے مت پڑو۔ چلتے چلتے اس زمانے کا جو قادیانی جو ہے، شروع میں بدبخت یہ جو تھا، یہ مسلم بن کر آیا تھا، لوگوں کی اصلاح کرتا تھا، واعظ و نصیحت کیا کرتا تھا، قادیانی مرزا غلام قادیانی۔ اور پھر اس کے بعد چلتے چلتے اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، اور پھر اس کے بعد چلتے چلتے اس نے کہا کہ میں نبی کا عکس ہوں، نبی تو نہیں، نبی کا عکس ہوں۔ پھر چلتے چلتے بالکل ننگا ہو گیا اور یہ کہہ دیا کہ میں تو نبی محمد جو اس سے بھی افضل الیاذ باللہ، اور یہ کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ یہ آیت قرآنی جو ہے یہ میرے بارے میں اتری ہے، اور محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار یہ میرے بارے میں اتری ہے۔ اور یہاں تک اس بدبخت نے، بد نصیب نے یہ کہہ دیا
کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کی یہ آیت میرے بارے میں اتری ہے، اور آج اس پر اکثر جو ایمان لائے ہوئے ہیں وہ آفیسر ہیں، پروفیسر ہیں، پتہ نہیں ان کی عقل کہاں ہے، ان کی عقل ایسے کو تو انسان عقل انسان بھی نہیں کہہ سکتے، پاگل آدمی، بدبخت آدمی جب استنجا کرتا تھا تو یہ مٹی کی جگہ پر گوڑے استعمال کر لیتا تھا، ایسی اس کی عقل ہے، حتیٰ کہ بدبخت نے اس لائن نے یہاں تک کہہ دیا کہ حضرت بلکہ اپنے آپ کو یہ بھی کہتا تھا کہ میں آدم ہوں، اور کبھی کہتا تھا کہ میں شیث علیہ السلام ہوں، اور کبھی کہتا تھا کہ میں نوح علیہ السلام ہوں، مشہور جو انبیاء جو تھے ان کا نام لے کر اپنے آپ کو وہی پھر کہتا تھا، حتیٰ کہ اس بدبخت نے قادیانی مرزا غلام قادیانی اس بدبخت نے یہاں تک کہہ دیا، مجھے وہ شرم آتی ہے، اس بدبخت نے یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی 3 دادیاں اور نانیاں الیاذ باللہ غلط، آپ سمجھ، یہاں تک اس بدبخت نے وہ کہہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، کروڑ اربوں رحمتیں نازل فرمائے ہمارے اکابر علماء کرام پر، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، ربوہ کے نوجوان رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے جتنے بھی ہمارے علماء کرام تھے، حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس فتنے کے خلاف خوب پھر کام کیا۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ختم نبوت والا جو مسئلہ جو ہے اس کے تحفظ کے لیے اگر ہم نے کام نہ کیا تو پھر تو ہم سے گلی کا کتا بہتر ہے کہ وہ گھر کا کھانا کھا کر اس کی حفاظت تو کرتا ہے۔ اور ان کے بیٹے حضرت انزل شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 30 سال میں میرے ابا کو 3 مرتبہ 10 سال کے بعد میرے ابا کو پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور آپ تسلی دیتے، اور پھر چلتے چلتے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب وہ شہید ہو گئے تو انہی نے ان کو خواب میں دیکھا، پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، سامنے صحابہ بھی موجود ہیں، دائیں طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے بالکل سامنے سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر یہ دستار لو اور یہ دستار عطا اللہ کے سر پر رکھ دو۔ کیا مقام تھا ہمارے اکابرین کا، انہوں نے محنتیں کی تھیں، قربانیاں دی تھیں، ہزاروں علماء اس فتنے کے خلاف اٹھے اور اپنی جانوں کے نذرانے انہوں نے پیش کیے۔ بہرحال وقت ہو چکا ہے تو معجزات کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ عرض کر رہا تھا۔ اللہ جل شانہ ہماری حفاظت فرمائے، یہ چینلوں پر جو اس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ صحیح جو علماء کرام ہیں، صحیح جو مستند جو علماء کرام ہیں، ان سے کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو، کوئی بھی کام ہو، ان سے پوچھ کر زندگی گزاریں، اسی میں ہماری دنیا بھی محفوظ ہے اور ہماری آخرت بھی محفوظ ہے۔ اللہ جل شانہ ہماری حفاظت